اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قول اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ دین کے اندر قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ خداوند متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو آگہی اور شعور کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال کیا۔ اس آگہی اور شعور کا ایک حصہ یہ تھا کہ معاشرے کیسے تشکیل پائیں گے، کون سی چیزیں ضروری ہیں معاشرے کے اندر جس کے ذریعے سے ترقی نصیب ہو۔ معاشرے کے اندر ظاہر بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی گزرنی ہے تو ان کی مادی ضروریات ہوتی ہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہے، رہائش کا معاملہ ہے، لباس کا معاملہ ہے۔ یہ مادی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ طاقت کس کے پاس رہے گی۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ یہ جو طاقت کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہر چیز کو متاثر کر دیتا ہے۔ اگر طاقت صحیح تقسیم نہیں ہوگی تو پھر معاشرے کی ہر چیز میں بگاڑ آتا ہے، جس کو ہم لوگ فساد تعبیر کرتے ہیں، فتنہ اور فساد۔ اس خاطر خداوند متعال نے طاقت کی تقسیم کا معاملہ، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اور شاید اس کا ایک اہم پہلو ولایت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے اپنے دین کے اندر ولایت کو اہمیت دی ہے، اور بنی الاسلام علی الخمس اہمھا الولایہ، یہ اسلام 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے، سب سے اہم اس میں ولایت ہے کہ آپ کس کو اپنا سرپرست مان رہے ہیں، کس کو اپنا حاکم مان رہے ہیں۔ ظاہر ولایت مطلقہ پروردگار عالم اور اس کی حجتوں کو حاصل ہے، اور اس خاطر سیاست کا ٹاپک دین اسلام کا ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مثال کے طور پر ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا دین اور سیاست 2 علیحدہ چیزیں ہیں، تو صرف اگر اس کے اخلاص کو قبول کریں ہم، تو صرف ایک صورت ممکن ہے کہ اس کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم جو سیاست کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، اس سیاست سے میرے خیال میں مثلا مکاری سمجھ رہے ہیں، دھوکے بازی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر سیاست کا مطلب وہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ممکن نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ دین کو اس سے سروکار نہیں ہے، یہی دین ہے، ورنہ دین کیسے چلے گا، اور وہ بہت سارے مسائل۔ تو اس خاطر چونکہ سیاست اس معنی میں دین کا ایک بہت اہم پہلو ہے، تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کون حکومت کرے گا، جو حکومت کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کا حق ہے یا اس کا حق نہیں ہے، سیاسی نظام کیا ہے، سیاسی نظام کیوں تشکیل پایا ہے۔ اس خاطر سیاست اور سیاست پہ نظر رکھنا ہم سمجھتے ہیں کہ مومنوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ آپ زیارت جامع کبیرہ میں دیکھیں تو اہل بیت نے اپنے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے، ظاہراً زیارت جامعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مستند ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے، جس کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں مستند ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے۔ ہم ساسۃ البلاد، فرمایا اہل بیت نے اپنے لیے کہا کہ یہ شہروں کی سیاست کو چلانے والے لوگ ہیں۔ ہم ساسۃ البلاد، شہر کی سیاست ان سے چلتی ہے۔ شہر میں ترجمہ کر رہا ہوں بلاد کو، بلکہ ملک کہنا چاہیے، بلاد پلورل ہے۔ ملکوں کی سیاست جہاں پہ انسان رہتے ہیں وہاں پہ ان کے ذریعے سے قائم ہے۔ کوئی اور کرے گا تو فساد ہوگا، کوئی اور کرے گا تو فتنہ ہوگا۔ اس خاطر یہ ممکن نہیں ہے کہ توجہ نہ دی جائے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر کافی لوگوں کے لیے اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس کام کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی۔ اب آپ خود تصور کریں، اگر یمن میں یہ ظلم ہو رہا ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے 2 سال سے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو توجہ نہ دے، اندازاً
10 لاکھ لوگ اس وقت یمن کے اندر بیماری سے دوچار ہیں۔ آبادی کتنی ہے اس ملک کی؟ 10 لاکھ لوگ بیماری سے دوچار ہیں۔ یہ بیماری سے دوچار کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک ظالم حکومت نے حملہ کیا ہے۔ کوئی انسان ہے جو کہے کہ میں انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، ایمان تو دور کی بات، مسلمان ہوں، انسان ہوں، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ کیسے کہ سروکار نہیں ہے؟ اچھا اس سے سروکار ہے تو ظالم کو دیکھنا پڑے گا نا کہ ظالم کون ہے۔ جب ظالم کو دیکھو کہ خود بخود آؤ گے آل سعود پہ کہ اس نے ظلم کیا، اب آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، آپ کو کہنا پڑے گا یہ ظالم ہے۔ اچھا نہیں کہیں تو امام امیر المومنین کی اس نصیحت پہ کیسے عمل کریں گے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ تو یہ دین ایسا ہے، اس کے اندر یہ کام کرنا پڑے گا، اس کے اندر توجہ دینی پڑے گی کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ جو زمانہ ہے بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کا زمانہ ہے، تو چند تبدیلیاں اس دوران میں وقوع پذیر ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ کو ہم پوائنٹ کے طور پہ چوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو شروع سعودی عرب کے حالات سے کریں گے، گرچہ خود پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں تبدیلی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہوئی تو ہے ظاہری طور پر، لیکن ہم شروع وہاں سے کریں گے، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے، تھوڑا سا امریکہ کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ بہت سارے پوائنٹس رہ جائیں گے جن کو آپ لوگ جب سوال کریں گے تو ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے۔ تو ہمارا اب یہ جو زاویہ پروگرام ہے یہ صرف مین پروگرام اور سوال جواب زیادہ وہ نہیں ہے، بلکہ مین پروگرام اور سوال جواب مل کے پروگرام بنتا ہے، کیونکہ ہم بہت سارے ٹاپکس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سوال جواب کے اندر بحث کر لیے جائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بہت تیزی سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور مثال کے طور پر قطر کا اور سعودی عرب کا جو معاملہ ہوا وہ کچھ مہینے پہلے شروع ہوا، اور اس کے اندر بہت زیادہ ٹینشن ہوا۔ 4 ملکوں کا بلاک تھا جس نے قطر کو بائیکاٹ کیا۔ قطر نے ترکی اور ایران سے بنیادی طور پر مدد لی، اور سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کرنے نہ کرنے کے معاملے کے لیے عمان اور کویت کا اس نے سہارا لیا۔ تو اس وقت جس کو یہ لوگ گلف کوآپریٹو کونسل کہتے ہیں، یعنی وہ جو خلیج فارس کے اطراف میں مشتمل عرب ملکوں کی کونسل ہے، اس کے اندر ٹھیک ٹھاک مسائل بن گئے، اور اس کے اندر ایک وہ بلاک بن گیا جو سعودی عرب کا بلاک ہے، جس کے اندر ظاہر ہے کہ متحدہ عرب امارات شامل ہے، بحرین شامل ہے، اور کسی حد تک اور ممالک، اور دوسری طرف سے قطر ہو گیا جس کے اندر ترکی اور ایران شامل ہو گئے، اور تیسری طرف سے تھوڑے سے قدرے نیوٹرل ملک جیسا کہ مثال کے طور پر عمان اور کویت۔ کچھ یوں احساس ہوا ہے پچھلے مہینے کہ سعودی حکومت کی کم سے کم کچھ پالیسی میں تبدیلی آئی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے جو بہت بڑی نشانی ہم لوگوں کو ملی وہ عراق کے عالم مقتدر صدر کا سعودی عرب کا دورہ تھا۔ اب میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے تھوڑا سا ایک پوائنٹ پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ جو ظالمانہ نظام ہوتا ہے اس کا اصلی کام ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، چونکہ اگر لوگوں کو دھوکہ نہیں ہوا تو وہ ظلم پکڑیں گے، ظلم پکڑیں گے تو ظلم کے خلاف آئیں گے۔ تو ظالمانہ نظام دنیا میں کہیں بھی ہو، چاہے وہ ایک ٹرسٹ کے اندر ہو، بعض اوقات ٹرسٹ کے اندر ظالمانہ نظام ہوتا ہے بلکہ اکثر ہوتا ہے، کبھی ایک ملک کے اندر ظالمانہ نظام ہوتا ہے، کبھی پوری دنیا کے اوپر ظالمانہ نظام ہوتا ہے، کبھی ایک فیملی کے اندر بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ظالمانہ نظام کی بنیاد دھوکے پہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر دھوکہ نہیں ہوا تو لوگ پکڑیں گے ظالم کو۔ اچھا اب یہ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ اس طریقے سے، ایک طریقہ دھوکہ دینے کا یہ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ دھوکہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی فکر کو کسی طریقے سے محدود کریں۔ لوگوں کی فکر اگر کھلی ہوئی اور صحیح کام کر رہی ہوئی تو وہ حقیقت کو پکڑیں گے۔ تو ظالمانہ نظام کی بنیاد ہوتی ہے دھوکے پر، اور دھوکے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ لوگوں کی ذہن صحیح کام نہ کریں، یہ کچھ غلط کام کریں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ رہے۔ تو مثال کے طور پر جلد بازی ذہن کے فنکشن کے خلاف ہے۔ ذہن کا فنکشن یہ ہے کہ یہ
سوچ سمجھ کے کام کرے. لیکن اگر کوئی جلد بازی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ذہن کا فنکشن خراب ہو گیا, اب یہ صحیح فیصلے نہیں کرے گا. اور سب چیزیں ظاہر آتی ہیں فیصلوں میں اور آراء میں, اوپینینز اینڈ ڈیسیشنز. ذہن کا جو اصلی کام ہے وہ یہ ہے رائے دے اور فیصلہ کرے, اور یہ رائے اور فیصلہ ذہن اس وقت کرتا ہے جب یہ صحیح فنکشن کرے. اس کے صحیح فنکشن میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ جلد بازی. اگر جلد بازی کرتا ہے تو دماغ پھر صحیح فیصلے نہیں کرتا. تو اگر مثال کے طور پر کسی قوم کو غلط فیصلے کروانے ہو تو اس کو جلد بازی کی عادت ڈال دو, جلد بازی کی عادت ڈال دو. یہ جو ہمارے پاس دین اسلام میں اخلاق ہیں, یہ اخلاق صرف اس لیے نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس سے لوگ ایک دوسرے کو اچھے لگیں گے. پورے معاشرے کی بنیاد اخلاق کے اوپر ہے. دین اسلام میں جلد بازی نہیں ہے, وقار ہے, متانت ہے. اور یہ متانت کیوں رکھی گئی ہے, وقار کیوں رکھا گیا ہے؟ تو تاکہ لوگ جلد باز نہ بنیں, پرسکون رہیں, سکون سے سوچیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو, اس لیے کہ ذہن کو سکون ہوگا تو صحیح سوچیں گے. نہیں, جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. تو صحیح فکر کے خلاف جلد بازی ہے. ایک اور معاملہ ہے اعتماد کا زائل ہونا. اگر کوئی قوم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتی ہے تو یہ صحیح نہیں سوچ پاتے, یہ غلط سوچتے ہیں, اور غلط سوچیں گے تو غلط رائے دیں گے, غلط فیصلے کریں گے. اور ظلم کا نظام اسی پر ہے. بس سمجھ لیجئے کہ ظلم کا نظام دھوکے پر ہے. دھوکا مطلب کیا ہے؟ غلط رائے دو, غلط فیصلے کرواؤ. غلط رائے, غلط فیصلے دینے کے لیے ذہن کے فنکشن کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا. اب ذہن کے فنکشن کو ڈائیورٹ کیسے کریں گے؟ اس کا کام ہے متانت سے سوچے, جلد بازی نہ کرے. ان کو جلد بازی سکھا دو. اس کا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے پر جتنا ہونا چاہیے کم سے کم اتنا اعتماد کریں. آپ اعتماد نکال دیں. اچھا, اب تیسرا کام مثال کے طور پر, تیسرے کام میں مثال کے طور پر ضروری ہے کہ کور ایشوز پہ غور کریں, نہ کہ پیریفریز کے اوپر. حواشی پہ مت جائیں, ادھر ادھر نہ سوچیں, کور ایشوز کو سوچیں. ظلم کا نظام یہ نہیں چاہتا. تو ظلم کا نظام جلد بازی دے گا, عدم اعتماد دے گا, اطراف کے موضوع کو جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ڈائیورژنز ہوتی ہیں ان کو امپورٹنٹ کر دے گا. مثال کے طور پر آپ کے ملک میں ایک ایشو چل رہا ہے, مثال کے طور پر کوئی سیاسی مسئلہ چل رہا ہے, اب ایک سیاسی پارٹی پھنس گئی ہے, یا مثال کے طور پر ملک کی اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے. اچانک ایک جناب علی کوئی کپ کروائیں گے, کوئی کرکٹ کا میچ ایسا کروائیں گے جس میں ساری قوم کرکٹ کے میچ میں غرق ہو جائے گی. اچانک کوئی ایشو پکڑیں گے, پتہ نہیں کیا 28 انچ کی پائپ لائن پھٹ گئی, اب پتہ چل رہا ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے, 28 انچ کی پائپ لائن پھٹ گئی ہے. اچھا بھائی, وہ پھٹ گئی تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں, اس کے پیچھے جو اتنا بڑا ایشو ہو رہا ہے وہ کیا ہے, اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ کو یاد ہوگا جب ملک میں زلزلہ آیا تو ایک دن تک ہمارا میڈیا اسلام آباد کی 2 گری ہوئی بلڈنگز دکھاتا رہا. کیوں؟ پیچھے دکھانے کے قابل تھا ہی نہیں جو کچھ ہو چکا تھا. تو یہ بہت کامن راستے ہوتے ہیں. یہ جو مقتدی صدر کا ایشو ہے اور ایسے ایشوز ہوتے ہیں, یہ ہماری ویکنیسز دکھا دیتے ہیں. جیسے ہی ملاقات ہوئی فوراً جلد بازی, بک گیا, فوراً پہلی چیز بک گیا. اب جناب یہ کس بات کی نشانی ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ بہت جلد بازی کر رہے ہو, ابھی تو ملاقات کی خبر آئی ہے, سنو تو صحیح ہوا کیا ہے, ابھی اتنی جلد بازی کیوں کرو؟ اچھا بک بھی گیا تو بھائی تمہارے جلدی فتویٰ دینے سے زیادہ قیمت میں نہیں بکے گا یا کم قیمت میں نہیں بکے گا, دیکھ تو لو ہوا کیا ہے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا عدم اعتماد کیوں کر رہے ہو؟ یہ وہ بندہ ہے جو کتنے عرصے تک تو لڑتا رہا ہے, یہ ابھی کیوں بک رہا ہے؟ اگر بک رہا ہے تو چلو بک گیا نا, سوچو تو صحیح ہوا کیا ہے یہ. تو میں ہمیشہ یہ کہوں گا آپ غور کریں کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے, کیوں ہوا ہے, جلد بازی مت کریں. اب ہمارے ہاں اس معاملے کے اوپر وہ جلد بازیاں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمیں یہاں بہت ساری چیزیں سوچنی چاہیے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بکا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں اس معاملے میں جلد بازی کرنے کے بجائے معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا رہا ہے یہاں پر. اچھا فرض کرو مقتدی صدر بک گئے, کس کے ہاتھوں بکیں؟ سعودی عرب کے ہاتھوں. امریکہ کے ہاتھوں کیوں نہیں بک گئے تھے بھائی؟ اگر بکنا ہی تھا تو بڑے کے ہاتھوں بکتے, چھوٹے کے ہاتھوں کیوں بکے؟ اچھا اب بکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جب کہ آئی ایس کا تقریباً خاتمہ ہو رہا ہے, اب تو گیم چینج ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو بکا بھی ہے تو وہ اتنا سمپل نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں.
اور سیاست میں ہمیشہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئے جو بالکل 100% کلیئر یہی نظر آ رہی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کچھ دھوکہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی بیچنے اور خریدنے والا اتنی آسانی سے سامنے بٹھا کے نہ خریدتا ہے، نہ وہ اتنی آسانی سے بکتا ہے۔ اگر بکنا اور خریدنا ہی ہوگا نا تو بہت ساری کہانیاں پہلے چلیں گی، وہ اندر ہی اندر چلتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی۔ وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ اچانک اٹھے، وہ جا کے جدہ پہنچ گئے اور جناب لو جی بک گئے، اور وہ واپس آئے، انہوں نے کہا بھائی نعرے مٹا دو سعودی عرب کے، یہ ایک اور نشانی ہو گئی کہ بک گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں اتنی جلد بازی مت کرو، عدم اعتماد، جلد بازی میرے خیال میں اچھا نہیں ہے۔ اچھا ہمارے خیال میں ہو کیا رہا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو خبریں ہیں، وہ بھی تو دیکھو۔ مثال کے طور پر کیا خبر ہے؟ اس سے پہلے ایک اور سین ہوا ہے، اس سے پہلے یہ سین ہوا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک میٹنگ کے اندر ہاتھ ملایا ہے، ہنس کر خود جملوں کا تبادلہ کیا ہے۔ اچھا اب کوئی کہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہاتھ ملانے اور ہنس کر دیکھنے سے ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی انٹرنیشنل ریلیشن ڈپلومیسی ہوتی ہے، ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے۔ ڈپلومیسی میں ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ہمارا کورس تھا ڈپلومیٹک مینرز کے اوپر، ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک مینرز کے اوپر کورس تھا، تو اس کے اندر مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی جب بھی کوئی ملک کا کوئی بھی بندہ دوسرے ملک جائے، آپ یہ دیکھو کہ جو ریڈ کارپٹ بچھا وہ کہاں بچھا۔ مثلا جہاز کی سیڑھیوں کے سامنے بچھا، اسم بچھا ہی نہیں، دور جا کے کہیں بچھا، یہ بھی دیکھو ریڈ کارپٹ کہاں بچھا۔ یہ دیکھو کہ جو لینے آیا وہ کہاں تک آگے آیا، سیڑھی تک آیا، پیچھے کھڑا ہو گیا، کس کو زیادہ قدم چلنے پڑے، آنے والے کو زیادہ چلنے پڑے یا ریسیو کرنے والے کو زیادہ چلنے پڑے۔ جس نے تعارف کروایا وہ کون تھا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا، ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا یہ کون تھا جو تعارف کروا رہا تھا؟ یہ ڈپلومیسی ہے۔ انہوں نے ایک محفل کے اندر ہنس کر ایک دوسرے کی طرف ہاتھ ملایا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ممکن ہے کوئی یہ کہے تو بھائی پہلے کیوں نہیں ملا لیا تھا، پہلے کیوں نہیں ہنسے تھے؟ کیا چہرے کے مسل پہلے فلج ہوئے ہوئے تھے کہ اب ایک دم آگے ایک دم سے کھل گئے مسل ان کے؟ بھائی پہلے ہنس لیتے، نہیں پہلے کبھی نہیں ہنسے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سعودی عرب ایک انٹینشن شو کر رہا ہے، وہ یہ کہ ہم تھوڑا سا معاملے کو دبانے کو تیار ہیں، ہم معاملے کو سلجھانے کو اب ذرا روکنا چاہ رہے ہیں، سلجھانے کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ تھوڑا سا حل ہونے کی طرف جائے۔ اچھا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ مقتدیٰ صاحب بک گئے تو سوال کتنے ہیں، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ یہ کہہ رہا ہے میں معاملے کو حل کرنے کو تیار ہوں تو سوال کتنے ہیں؟ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدیٰ صدر بک گئے ہیں، اس پہ سوال بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ صرف یہ قبول کریں کہ نہیں سعودی عرب اب تھوڑا سا دبنے کو تیار ہو گیا ہے، اس پہ حالات اور شواہد بہت زیادہ ہیں۔ سعودی عرب کے سامنے بہت کلیئر کچھ چیزیں ہیں۔ میں نے میرا اپنے خیال ہے پچھلے پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، ان کی روشنی میں میرا اپنے خیال ہے کہ سعودیز نے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ لگا لیا کہ ان کے پاس چانسز بہت کم رہ گئے۔ میں ان کو دوبارہ تیزی سے دہرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سعودیز کا ظاہر ہے کہ سب سے پہلا ایشو ہے وہ جو نفسیاتی شکست کھا رہے ہیں ہر طرف، یہ ان کے لیے سب سے پہلا ایشو ہے۔ شہزادہ نیا ہے، عمر بھی کم ہے، اپنے چچاؤں کو بہت پیچھے چھوڑ کر بہت آگے آیا ہے، بہت سارے اس کے چچا ناراضی ہیں۔ ابھی بی بی سی نے بہت اچھا ایک آرٹیکل لگایا ہے، بی بی سی ویب سائٹ پر، بی بی سی نیوز کی جو ویب سائٹ ہے انگلش میں، اس نے میرے خیال میں اردو میں بھی وہ لگایا کہ اس نے بتایا کہ وہ کون کون سے شہزادے ہیں جنہوں نے حکومت پہ تنقید کی تھی، یورپ سے اغوا کر کے سعودی عرب پہنچائے گئے، اغوا کر کے۔ اچھا اب یہ جو سعودیز کے بارے میں بی بی سی میں یہ رپورٹ آئی ہے، یہ اغوا آج ہوئے ہیں کیا؟ کوئی بھی ان میں سے آج اغوا نہیں ہوا ہے، تو اب تک کیوں چھپایا ہوا تھا؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ پاکستان کو لے لیجئے، پہلے سعودی عرب کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتا تھا کیا میڈیا میں؟ اب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب کا حال کہاں ہو گیا ہے۔
یہ ایک لحاظ سے ہماری مقدس گائے تھی، اب یہ مقدس گائے جو ہے وہ اپنے تقدس کو چھوڑ کر سامنے آئی ہے۔ اب وہ جو سامنے آئی ہے تو پوری دنیا نے اکاؤنٹ اپنے کھول کے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا تمہارا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں ہمارے تو بیچارے کتنے مزدور ہیں جو سعودی عرب میں خوار ہو کر زندگی گزارتے رہے، ان کو کبھی موقع مل گیا نا ان عربوں سے حساب لینے کا پتہ نہیں کیا کریں گے، اللہ جانتا ہے۔ تو ان کی باری بہت مصیبت میں آئی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ نفسیاتی جنگ، یمن میں ہار گئے، سیریا میں ہار گئے، جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا، جو قطر کے ساتھ سوچا تھا وہ نہیں ہوا، خود اپنے ملک کے اندر مصیبت آسمان کے اوپر پہنچی ہوئی ہے جو انہوں نے العوامیہ کے ساتھ کیا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا اب سمجھ رہی ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کا معاملہ ہر طرف سے خراب ہے۔ دوسرا معاملہ فائنینشیل ایشو، کہ میں نے بتایا کہ ان کا ڈیفیسٹ شوٹ کر رہا ہے، اپنے ملک کے اندر جو فیسلٹیز تھیں اس کو کٹ شارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ ان فیسلٹیز کے عادی ہیں۔ یہی تو وہ رشوت تھی جس کی بنیاد پہ ان کی ڈکٹیٹرشپ کو 70-80 سال قبول کیا تھا۔ وہ رشوت آپ ان سے لے لیں گے تو وہ کہاں قبول کریں گے؟ تو وہاں سے مسلسل ناراضگی پھیل رہی ہے۔ اب وہ جو امریکہ سے معاہدے کیے تھے اس کا پیسہ علیحدہ ان کے سر کے اوپر ہے، تو جو بچا کھچا ہے تو وہاں لگا چکے ہیں۔ امید ان کو یہ تھی، جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، کہ بھئی یہ آرامکو کو بیچیں گے، آرامکو کو بیچنے سے پیسہ آئے گا، اس پیسے سے معاملہ نبٹ جائے گا۔ ابھی دنیا کے تقریباً فائنینشیل اینالسٹ کے درمیان انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ آئی پی او نہیں ہو سکتا ہے، یہ $2 ٹریلین $2 ٹریلین کا نہیں ہو پائے گا، لوگ نہیں خریدیں گے۔ تو سعودی عرب ہر طرف سے مصیبت میں ہے۔ اب انہوں نے اس کے لیے اناؤنس کیا ہوا ہے اپریل 2018، اپریل مئی میں ان کو لانچ کرنا تھا۔ اس وقت کی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ یہ کام قطعاً نہیں ہو سکتا، یہ کولیپس کریں گے۔ اچھا، اب اس کو بھی پتہ ہے شہزادے کو کہ بھائی میں ہر طرف سے پھنس گیا ہوں اور میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو اس کو فیصلے بہت تیزی سے کرنے پڑیں گے۔ اس نے جتنی تیزی سے احمقانہ فیصلے کیے ہیں، اب اس کو اتنی تیزی سے اپنی حماقتوں کو سمیٹنا پڑے گا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض حماقتوں کو تو آپ اپنی زندگی میں سنبھال لیتے ہیں، لیکن بعض حماقتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں سنبھال سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر غلط شادی کر بیٹھا ہے، یہ حماقت اب اتنی آسانی سے نہیں سنبھالی جاتی ہے، یہ بڑی مصیبت سے سنبھلتی ہے، اور مدت زیادہ گزر جائے تو کانسیکوینسز اتنے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں بچوں کی صورت میں کہ ان کو سنبھالنا عذاب ہو جاتا ہے۔ تو سعودی عرب نے بڑی حماقتیں کر لی ہیں، ان حماقتوں کو اس طریقے سے سنبھال لے کہ 6-8 مہینے میں معاملہ حل ہو جائے، ایسا ہوگا نہیں۔ میرا اپنے خیال ہے ایرانی بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بیٹا تو نے ڈوبنا تو ہے، اب یہ ہے کہ ڈوبتے سے جو کچھ نکالا جا سکے وہ نکال لیا جائے۔ کسی بھی صورت میں دنیا میں سعودیز کا کوئی اپوننٹ اس کو ڈوبنے سے نہیں بچا پائے گا، اب یہ نہیں بچیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے ایرانیوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ نہیں بچیں گے، لیکن ایرانی یہ پریفر کریں گے کہ اگر جاتے جاتے یہ اپنے ظلم کو تھوڑا سا کم کر لے اور یمنیز کو کچھ ریلیف مل جائے، مثلا تھوڑا بہت یہ آئی ایس سے پیچھے ہٹ جائے، وہ ہٹ بھی نہیں سکتا ہے بہت زیادہ، لیکن اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ نہیں اس میں ایرانی بھی بک جائیں گے، تو بھیا میں نے عرض کیا پہلے بکنا ہوتا تو بک چکے ہوتے، اب بکنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ ہارے ہوئے گھوڑے کے اوپر کوئی قرض نہیں دیتا ہے۔ اگر میرا گھوڑا جیت رہا ہے اور میں کسی سے کہوں کہ بھائی ₹1,00,000 قرض دے دو، میرا گھوڑا جیت رہا ہے تو پھر تو کوئی مجھے قرض دے گا، لیکن میرا گھوڑا ہارے چلا جا رہا ہے، میں بینکرپسی کے نزدیک ہوں، اب مجھے کون قرض دے گا؟ تو وہ تقریباً اینڈ پر ہیں، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں میرا اپنے خیال ہے ادھر والی ٹیم یعنی ایران اینڈ کو، یہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ڈوبتے ڈوبتے بھی تھوڑا بہت کچھ انسان بننے کو تیار ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے تاکہ یہ تھوڑی بہت چیزیں بہتر کر لے۔ لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں، میرا اپنے خیال ہے سعودی عرب کے بچنے کا فی الحال کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی۔ اب ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس انفارمیشن بہت ڈیپتھ میں تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہی انفارمیشن ہے جو میڈیا کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم 2+2=4 کر کے اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ڈیپتھ کیا ہوگا، لیکن جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ان حرکتوں سے سعودی عرب بچ پائے گا، جو اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایرانی اور کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مقتدی صدر کے اوپر الزام لگانا کہ بک گئے یا نہیں بکے، میرے خیال میں یہ بہت جلدی ہے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ میرا ذہن زیادہ سے زیادہ 20-25% امکان دے گا کہ شاید یہ بات صحیح ہو کہ وہ بکا ہو، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز فی الحال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ سعودی عرب کے حوالے سے۔ قطر کی پوزیشن کیا ہے؟
اور سعودی عرب کی پوزیشن کیا ہوگی سعودی عرب کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ قطر کی پوزیشن میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، قطر مینج تو کر پایا ہے کہ وہ ڈوبے نہیں، یعنی فوراً کولیپس نہ کرے، سعودی عرب کے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ نہ رکھنا پڑے، یہ تو اس نے کر لیا ہے، لیکن کیا قطر سروائیو کر لے گا اس سارے معاملے کو؟ یہ بھی بہت سخت ہے، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے قطر کو ایک سیٹ بیک اٹھانا پڑے گا۔ اب اس سیٹ بیک کے نتیجے میں اور اس کے حاشیے میں کیا ہونے والا ہے، وہ بھی میں ایک داستان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کا ایک فرمان ہے نہج البلاغہ کے اندر، اور وہ فرمان بہت عجیب ہے واقعہ۔ فرمایا الناس ذئاب ان لم یکن ذئب اکلہ الذئاب وان لم یکن ذئب اکلہ الذئاب، اگر مجھے عربی صحیح یاد رہی۔ فرمایا لوگ بھیڑیے ہیں، دنیا پرست لوگ بھیڑیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھیڑیا نہیں ہوتا دوسرے اسے کھا جاتے ہیں، دوسرے اسے کھا جاتے ہیں۔ جب اسٹاک میں مندی آئے نا تو یہ بھیڑیا پن دیکھنے کا ہوتا ہے، پھر ذرا سا کلو ملتا ہے کہ یہ جو بروکرز ہیں نا ان میں سے اس کی حالت خراب ہے، سارے بھیڑیے جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ کسی طریقے سے ہمیں مفت میں مل جائے، ڈبوئیں گے اسے۔ کل تک اسی کے دوست ہوں گے، کل تک اسی کے ساتھ کھانا کھائے ہوں گے، سارے کام کیے ہوں گے، لیکن آج موقع مل گیا، ایسا ڈبوئیں گے، ایسا ڈبوئیں گے کہ وہ بیچارہ سر پیٹتا رہ جائے گا۔ البتہ وہ بھی اتنا بیچارہ نہیں ہوتا، اس نے بھی پہلے یہی سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ گیم بھیڑیوں کا چلتا رہتا ہے۔ اس وقت باری ہے قطر اور سعودیہ کی۔ اب اس بھیڑیے کے سامنے بہت سارے بھیڑیے ہیں جو اس کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ سعودی عرب نے اور قطر نے دونوں نے ویسٹ میں بھرپور انویسٹمنٹ کی بھی ہے۔ سعودی عرب نے بینکنگ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ کی ہوئی ہے، کمرشل انڈسٹریز کے اندر بھی کی ہوئی ہے، ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی کی ہے۔ قطریز نے بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ کی ہے۔ پتہ نہیں قطریز کی لندن میں انویسٹمنٹ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کے اندر ہے، جو ظاہر ہے کہ کوئی آفیشیل فگرز تو آتی نہیں ہیں، لیکن ان آفیشیل فگرز میں دسیوں ارب ڈالر، میں کوئی نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جو قطریوں کی انویسٹمنٹ ہے لندن کے اندر صرف۔ باقی پورے یورپ کے اندر کتنی ہے، پوری دنیا کے اندر کتنی ہے۔ اچھا، جیسے ہی چانس ہے کہ یہ ڈوبنے والا ہے، اب سب کی خواہش کیا ہے؟ سب کی خواہش یہ کہ یہ ڈوبے اور اس کے سستے کا مال ہمیں ملے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اگر واقعاً ان کے ڈوبنے کا چانس ہے، اس کا مطلب ہے اگلے 2 سال کے اندر دنیا کی ریئل اسٹیٹ کرش کرے گی۔ اگر واقعاً سعودی عرب اور قطر ڈوبنے والے ہیں تو اس ڈوبتے کے سرمایے کو لوٹنے کے لیے یہ ویسٹ کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کرش ہو جائے گی، یہ کرش ہوگی۔ جیسے ہی کرش ہوگی، اس کا مطلب ہے قطر تو مجبور ہوگا کہ بیچے، سعودیہ تو مجبور ہوگا کہ بیچے، اور یہ اونے پونے بکے گا۔ اب کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ بھائی ان کی انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے کہ اس کی خاطر وہ لوگ اتنا بڑا کام کر ڈالیں، یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے جس کی خاطر یہ سارا کام ہوگا، لیکن یہ وہ سائیکل ہے جو کیپٹلسٹ سوسائٹی پر ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہر ملک کے اندر، ویسٹرن کنٹری کے اندر جہاں پہ کیپٹلزم بہت شدت کے ساتھ ہے، وہاں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کے اندر ایک سائیکل آتا ہے جس کے اندر یہ کولیپس کرتا ہے، پھر دوبارہ اٹھتا ہے، پھر دوبارہ کولیپس کرتا ہے۔ تو ابھی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، قطر اور سعودی عرب کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ دونوں نے کولیپس کرنا ہے میرے خیال میں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ دونوں نے ویسٹ کے اندر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اور بینکنگ اور فائنینشل سیکٹر کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے بکتے ہوئے مال کو مفتے میں لوٹنا چاہیں گے، ایکویشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کولیپس ہونا چاہیے، اس کو یہاں پہ کراش ہونا چاہیے، قیمتوں کو گر جانا چاہیے، تاکہ جب یہ مال بیچیں تو ان کو کچھ نصیب نہ ہو اور یہ سستے میں بکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سعودی عرب اور قطر بیچ کر بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو میرا اپنا ہی خیال ہے، ہم لوگ 2017 میں ہیں، اے اللہ عزت محفوظ رکھنا، 2018 میں میرا اپنا یہ خیال ہے کرش شروع ہو جانا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے 2018 میں ریسیشن شروع ہو جانا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے، اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب اور قطر کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے یہ اور ڈوبے گی، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ یہ
اب کیا کریں گے؟ کیا ایران پہ حملہ کریں گے؟ اب تو کوئی بچا بھی نہیں ہے، کس کو کھائیں گے؟ کیونکہ دنیا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب چور دیکھتا ہے کہ میں تو ڈوب رہا ہوں تو وہ کہیں اور کسی اور چور کے چوری کے مال کو چوری کرتا ہے، کیونکہ اس کا بھی تو چوری کا مال ہے۔ اور اگر کوئی کمزور اس کو مل گیا تو وہ مارا گیا۔ اس معاملے میں کون مرنے والا تھا؟ قطر۔ سعودی عرب ڈوب رہا تھا، سعودی عرب نے دیکھا یہ ایک برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس بدبخت کے پیسے کو اگر میں کھا جاؤں تو میں بچ جاؤں گا۔ اس نے قطر کو دبانے کی کوشش کی، قطر نے کہا میں نہیں دبنے کو تیار، تو وہ پیسہ لٹانے کو تیار ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چکر میں دونوں ڈوبیں گے، بظاہر یہ لگ رہا ہے۔ باہر والے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ اپنے الو کو سیدھا کریں گے۔ اس چکر میں دنیا کو اگلے 2 سال 1 سال شدید کرائسس سے گزرنا پڑے گا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا اب اس میں کوئی سنبھالنے کا ایلیمنٹ ہے؟ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ انگلینڈ کے اندر جو حکومت ہے وہ بدترین موقع سے گزر رہی ہے۔ بریکسٹ کا ووٹ آ چکا ہے، تھریسا مے صاحبہ بریکسٹ کے ووٹ کو بچانے کے لیے کہ اس پر ان کی طاقت بڑھ جائے، انہوں نے جلدی الیکشن کروایا جس میں وہ اور لوز کر گئی ہیں، تو وہ اور کمزور پڑ گئی ہے۔ ادھر امریکہ بہادر کے پاس تو ایک کارٹون آیا ہوا ہے، وہ کارٹون جو کچھ کر رہا ہے وہ لطیفے اس کے ہر روز کی داستان ہے، ہر روز ایک نئی کہانی لے کے آ جاتا ہے مصیبت۔ اب تو اس کی اپنی ریپبلکن پارٹی والے اس کو گالیاں بک رہے ہیں کہ بھائی یہ تو نے کیا کر دیا، یہ جو اس نے نیشنلسٹ وہ وائٹ سپریمسٹ لوگوں کا ساتھ دیا ہے، سپریمیسی کے آئیڈیا رکھنے والوں کا، وہ تو اور ایک مصیبت بن گئی ہے اس کے لیے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کے فائنینشیل سسٹم کے اندر اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر اس وقت کرش کو بچانے کی طاقت نظر نہیں آ رہی، اور یہ سسٹم آل ٹوگیدر نیچے کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے اگلے 1-2 سال بڑے خطرناک لگ رہے ہیں فائنینشیل دنیا کے اندر۔ البتہ ہم پاکستانی تو نہ پدی کا شوربہ، ہمیں وہ کرائسس کیا اثر دے گا؟ تھوڑا بہت جہاں وہاں مصیبت آئے گی تھوڑی بہت مصیبت ہمارے اوپر بھی آ جائے گی، تو ہم تو ویسے ہی ریزیلینٹ قوم ہیں، ہم تو اپنی مٹی خود بنانا جانتے ہیں۔ تو جب سیلاب آیا تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ان کو کون بچائے گا، کسی نے نہیں بچایا، لیکن قوم بہرحال پھر کھڑی ہو گئی۔ تو الحمدللہ اس اعتبار سے پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ میرے خیال میں پاکستان ایک طاقتور، ہاں ملک کی وجہ عوام کہوں گا، طاقتور عوام ہے کہ اس کی عوام اپنا کام کرنا تھوڑا بہت جانتی ہے۔ بہرحال یہ وہ ہے جو ہمیں لگ رہا ہے، باقی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ مالک ہے، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن 2008 میں بہت برا ہوا تھا، 2008 میں بہت برا ہوا تھا، اور مجھے اس وقت پوری کہانی 2008 سے زیادہ بری لگ رہی ہے، بہت زیادہ بری لگ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ مالک۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ انہی باتوں میں کرتے کرتے تھوڑا سا میں بس ذرا سا ٹچ کر دوں۔ مجھے انڈیا کے حالات بہت عجیب لگ رہے ہیں، انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے حالات بہت عجیب لگ رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ جو ہندو پرست موومنٹ چل رہی ہے، اور یہ جو اسپیشلی آخری والی چلی ہے گاؤ رکشا، وہ گائے کو بچانے والی، او مائی لارڈ، یہ تو بہت ہی خطرناک لگ رہی ہے۔ اور یہ جس حماقت کے ساتھ چل رہی ہے اور جس طریقے سے پھنستے چلے جا رہے ہیں لوگ اس کے اندر، یہ بہت بڑی ایک کہانی ہے۔ انشاءاللہ آپ آج کا موقع تو نہیں ہے، اگر اگلی دفعہ اللہ نے مہلت دی، ذہن میں بھی رہا، تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ انڈیا کے مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ یہ ہمیں کچھ بہت زیادہ اچھی کہانی لگ نہیں رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے کبھی زاویہ ہو پایا تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل۔ تھوڑی سی ابھی کہانی باقی ہے سعودی عرب والے اور قطر والے ایشو میں بھی، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں سوالوں کے اوپر۔ پاکستان، بالآخر اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا سوال ایک آدمی بار بار کر رہا ہے وہ یہ کہ مجھے کیوں نکالا، اور اس کے اوپر جو کارٹونز اور لطیفے اور کہانیاں، پتہ نہیں کوئی چوزا انڈے سے نکل کے کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا، اور کوئی کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہماری سیاست لطیفہ بنی ہوئی ہے، ہماری سیاست مذاق بنی ہوئی ہے، اور جو جوکس آپ کو سننے کو مل رہے ہیں میں نہیں دہراؤں گا، بلا وجہ میں آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ اچھا پاکستان میں مجھے شاید
یاد آ رہا ہے اس سے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں جانا چاہیے، نواز شریف کے پاس اتنی سپورٹ ہے جو پاکستانی نظام کو چاہیے ہوتی ہے اتنی ہے، تو اس کے اوپر اس کو بچنا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا تھا آخر وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ آخری وقت میں کچھ بھی ہوتا ہے۔ 2-3 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ابھی میں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے آخر میں ہوا کیا ہے۔ یہ کہانی 2-3 اینگل سے خراب ہوئی ہے۔ پہلا مسئلہ، چھوٹے مسئلے سے شروع کریں، پہلا مسئلہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ نواز شریف صاحب کا سعودی عرب کو جتنا وہ چاہتے تھے خوش نہ کرنا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے یہ بڑا مسئلہ تھا، اس کے سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے سعودیز چاہتے تھے کہ یمن میں فوج جائے، اور یوں لگتا ہے کہ ظاہراً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سعودی عرب جیسے پٹے ہوئے گھوڑے کے اوپر اپنی فوج لگائے، وہ نہیں چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ۔ نواز شریف صاحب اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو کنونس نہیں کر سکے کہ وہ جائے۔ ظاہر ہے پھر سعودی عرب کے لیے بہت بڑا ایک انسلٹنگ پوائنٹ تھا کہ بھائی ہم نے اتنے عرصے اس بندے کو، اچھا تو لفظ نہیں ہے لیکن پالا پوسا، اتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا، لیکن یہ بندہ اینڈ ٹائم پر ہمارے لیے نہیں کر سکا، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اس کے بعد مسلسل ایسا ہوتا رہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سعودیز کو اگنور کرتی رہی، اور گویا ان کا ایک لطیفہ پاکستان کے اندر بن گیا۔ پھر پاکستانی میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دے دی کہ جتنی گالیاں بکنی ہیں بک لو، تو سعودیز کا ظاہر ہے کہ موڈ بہت زیادہ خراب ہوا، اور سعودیز نے نواز شریف صاحب سے جو اپنی حمایت کی چھتری تھی وہ وہاں سے ہٹائی، اور جیسے ہی ہٹائی تو پھر ایک اور معاملہ ہے جو میں بھی عرض کروں گا۔ دوسری طرف سے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بالآخر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قطری فیملی کے اوپر اعتماد کرنا چاہ رہے تھے کرپشن کیس کو نپٹانے کے لیے، اور یہ بات جو ہے وہ سعودیز کو بہت انسلٹنگ لگی کہ جس ٹائم پر ہم قطریز کے ساتھ جنگ میں ہیں تم قطریز کا فیور مانگ رہے ہو اور ان سے لیٹر لے کر آ رہے ہو۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس سے بھی ان کا دماغ بہت تنکا ہوگا کہ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارا بندہ ان کے سامنے اتنے تعلقات بنا رہا ہے۔ لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ یہ مینیجیبل ہوتا اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک ٹائم کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ بھائی اب ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس کا ساتھ تو سعودی عرب دے رہا ہے، تو اس سے تو ہم کروا دیں گے اس کی خراب، اس سے ہم اس کی خراب کروا لیں گے، اور جب خراب کروا لیں گے تو پھر اس کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اور اس وقت اس کو اترنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کیوں کیا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو سعودی عرب سے تعلقات خراب ہونے کے باوجود نواز شریف کو بچا سکتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام نہیں کیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا تو خود نواز شریف اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کروائے یا خراب تعلقات سے فائدہ اٹھایا، دو میں سے ایک آپشن، یا خود خراب کروائیں یا خراب تعلقات سے فائدہ اٹھایا۔ بہر صورت کام اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا، اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو یہ نہیں ہونا تھا، اس نے نہیں جانا تھا۔ اچھا انہوں نے کیوں چاہا؟ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک بہت اہم میٹنگ تھی جو ڈسکلوز ہو گئی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر سویلینز نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے تھے، اور وہ ڈان کے ایک رپورٹر نے، جس کا نام ذرا مشکل سا ہے میں ہمیشہ لینے میں گھبراتا ہوں، اس کو ڈسکلوز کیا تھا۔ وہ جگہ تھی جہاں پہلی دفعہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب نواز شریف صاحب نہیں چلیں گے۔ یہ جو ڈسکلوزر تھا اس میں کچھ ایسا تھا کہ سویلین گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت بنیادی اعتراضات کیے، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا اسٹیبلشمنٹ سویلین گورنمنٹ سے یہ سارے اعتراضات سننے کی عادی نہیں ہے، انہوں نے یہ سب سنائے۔ اچھا اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سویلین بھی کوئی زیادہ دودھ میں پلے ہوئے نہیں ہیں، دودھ میں دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ خود جو گند کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے، صحیح ہے۔ تو اب یہ جو سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے، سویلین گورنمنٹ ہے، یہ خود کرپشن میں گردن تک پھنسی ہوئی ہے اور سب پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ اٹھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اعتراضات کرتی ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو سنبھالتے ہیں۔
ہم اس کو سنبھالتے ہیں، جو تمہارے اعتراضات ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اب یہ کریں گے۔ اچھا، جیسے یہ میٹنگ ہوئی، سول گورنمنٹ کو یہ لگا کہ ہم نے معاملہ غلط کر دیا، اب ہم گئے۔ انہوں نے یہ احساس کیا کہ ہم جانے والے ہیں، اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ کے گئی ہے ہم سنبھال لیں گے، ہم صحیح کریں گے، یہ صحیح نہیں کریں گے، ہمیں اٹھا کے پھینکیں گے۔ جیسے ان کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہمیں اٹھا کے پھینکے گی، انہوں نے میٹنگ ریلیز کر دی، انہوں نے میٹنگ کو ڈسکلوز کر دیا۔ جیسے میٹنگ ڈسکلوز کی تو ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جب میٹنگ سامنے آ جائے گی اب اسٹیبلشمنٹ ہمیں نہیں پھینک پائے گی، چونکہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پھینکا تو ساری دنیا کہے گی تم نے پھینکا ہے، صحیح ہے۔ تو انہوں نے ایک گیمبلنگ کی ہے، سول گورنمنٹ نے گیمبلنگ کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا راز سامنے رکھ کر ان کو ایسی پوزیشن میں لا کے پھنسایا کہ وہ کچھ نہ کر سکیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی کوئی جلدی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کیا ہے نا، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا ہاتھ کریں گے۔ تو انہوں نے اپنا ٹائم لیا، انہوں نے تقریباً سال ڈیڑھ سال اپنی کارروائی کی، اور سال ڈیڑھ سال کی کارروائی کے بعد نواز شریف صاحب کو جا کے ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کیا جو بڑی چھتری ان کے سر پہ تھی وہ بھی گئی، کرپشن بھی سامنے آیا، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے بیوروکریٹ سے ان کی انویسٹیگیشن کروا کے ان کو ذلیل بھی کیا، اور ججز کے ذریعے ان کو باہر بھی نکال لیا۔ اور نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر یہ جملہ سننا پڑ گیا، تے پنگا کیوں کیتا سی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ جملہ مشہور ہوا تھا کہ بھائی آپ جہاں پہ ہیں، اگر دیکھیے دو راستے ہیں سویلینز کے پاس، انسان بن جاؤ، پبلک کے لیے کام کرو، پبلک کے دلوں کو جیتو، تب تم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ سکتے ہو۔ لیکن ایک طرف سے تم الو بناؤ پبلک کو، پبلک کی چوری کرو، اور یہ کرنے کے بعد تم کو اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے پنگا بھی لیں گے، اب یہ نہیں چلے گا۔ جب تم اتنی چوریاں کر رہے ہو تو تم اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں جیت سکتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے جیتنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے، پبلک کا دل جیتو۔ اچھا، پبلک کا دل جیتنے کے لیے اپنی قربانی دینی پڑتی ہے، کرپشن کو روکنا پڑے گا۔ تو سویلین گورنمنٹ کو اس ایپیسوڈ سے ایک لیسن ملے گا، اگر کوئی انسان بننے کے موڈ میں نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گی، چاہے تم کوئی بھی ہو، یہ تمہارا ستیہ ناش مار دے گی، پہلے بھی مار چکی ہے۔ ایک بات ہے، اگر ذوالفقار علی بھٹو نہیں بچا ہے نا تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اگر پاپولیرٹی سے بچنا تھا کسی نے تو ذوالفقار علی بھٹو نے بچنا تھا، اگر وہ نہیں بچا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں بچے گا۔ صرف ایک راستہ ہے، انسان بنو، تم لوگوں کے دلوں کو جیتو، صحیح کام کرو۔ بھٹو کے اندر بہت سارے مسائل تھے جس کو اب ادھیڑنا بکھیڑنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ویکنیسز، مسائل کا مطلب ویکنیسز ہیں، اس کے اندر تو ویکنیسز ہی ویکنیسز تھیں۔ اگر ہم اس کا کمپیریزن بھٹو سے کرنے کے موڈ میں ہیں تو اس کے اندر تو بہت ویکنیسز تھیں، ان کے پاس صرف ایک ایج تھی۔ نام لینا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، وہ ایک اور ٹائپ کا بلوا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر اس پوائنٹ کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی، چاہے وہ کوئی بھی تھا۔ تو میرا اپنے خیال ہے گیم اس ٹائپ کا ہوا ہے، اور یہ صاحب واپس گئے۔ اب ان کا یہ موڈ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے، پاسبل نہیں ہے، ایسے کوئی چیلنج نہیں ہو پا رہا ہے، ریلیز وغیرہ سب ناکام ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اگر ان کے پاس اتنا ہی دماغ ہے جتنا شہزادہ سلیمان کے پاس ہے، سلمان کے پاس ہے، محمد کے پاس، تو ان کو چاہیے تھوڑا سا نیچے آ جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ اب نیچے آ کر گوٹی رکھیں گے کیا، دیں گے کیا؟ چونکہ دینے کے سارے دروازے انہوں نے ختم کر لیے ہیں، ان کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں اب تو۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پر سارے انالیسس کے بعد آپ کو ایک بات کہنی ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بارگین بھی ہو سکتی ہے، واپس آنا بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا پڑے گا دیں گے کیا، کیونکہ بظاہر تو اب کچھ لگ نہیں رہا ہے۔
کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بچاؤ۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی اسٹوری پاکستان کے بارے میں تھی، اور مجھے تھوڑا سا امریکہ کے بارے میں ٹچ کرنا تھا، وہ بھی میں ٹچ کروں گا، اور پھر آپ سوال شروع فرمائیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے دوست احباب جب یہ ہال بھر جاتا ہے تو تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ تو جن لوگوں کی کمر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی بیٹھ سکیں، وہ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک دفعہ میں ایک ملک میں گیا تو وہاں پر جیسا کہ آج کل ہے، مثلاً ظاہر ہے جن لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے وہ فرش پہ نہیں بیٹھ پاتے تو وہ چیئرز پہ بیٹھتے ہیں۔ تو وہاں نظر نیاز ہو رہی تھی مجلس کے بعد، تو ایک بندہ خدا تھا، وہ اسی طریقے سے چیئرز لگی ہوئی تھیں وہاں پہ جا کے بیٹھا نظر کھانے کے لیے۔ اچھا اب وہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیئر والی سائڈ ہوتی ہے وہ آفیشلز کے لیے خود بخود ہی ہو جاتی ہے، چاہے ان کو کوئی مسئلہ ہو چاہے وہ نہ ہو۔ تو اب وہ چیئر والی جگہ کے اوپر صدر وغیرہ وغیرہ وہ سب ٹیم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ جو صدر وہاں پہ تھا وہ اس زمانے میں تھوڑا سا بلنٹ آدمی تھا، تو اس نے ایک بندے کو دیکھا، کہنے لگا بھائی تو کل تک زمین پہ بیٹھتا تھا، تو یہاں کیوں بیٹھ گیا؟ تو وہ جھیپ گیا، تو اس نے ادھر ادھر کیا، کہنے لگا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میں نے دیکھا ہے جو اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا کچھ عرصے کے بعد زمین کے نیچے جاتا ہے۔ اگلے دن وہ زمین پہ آ گیا، انہوں نے کہا بھائی معاملہ خراب ہے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہے کہ ہمارے اندر کچھ ویکنیسز بن رہی ہیں، ان ویکنیسز کو ہمیں کبھی نہ کبھی کاؤنٹر کرنا پڑے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویکنیس، یہ چیئر والی ویکنیس نہیں کہہ رہا ہوں، مینجمنٹ کی ویکنیس۔ مثلا ہم لوگوں کو اپنے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا کریں کہ ہم لوگ زیادہ اچھے مینجمنٹ والے کہلائیں۔ اس معاملے میں بعض قومیں بہت آگے ہیں، واقعاً انسان بعض اوقات اپریشیٹ کرنے پہ مجبور ہے۔ ایک دفعہ میں ایران جا رہا تھا تو میرے برابر میں ایک جیپنیز خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ کوئی انگلش کی پتہ نہیں کوئی پروفیسر تھیں، اور تہران میں انگلش ٹیچرز کی کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں جا رہی تھیں۔ تو جب یہ وہ بات تھی جب وہ سونامی آ چکا تھا، وہ جو ایٹامک ری ایکٹر ان کا فوکوشیما کا خراب ہوا تھا، یہ سارے واقعات ہو چکے تھے۔ تو وہ برابر میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو میں نے ان کی تعریف کی، میں نے کہا کہ میں دل سے آپ کی قوم کی تعریف کرتا ہوں کہ ہم نے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جاپانی قوم کو افراتفری میں آتے نہیں دیکھا، جبکہ کئی ہزار لوگ مر گئے۔ الٹا وہ شیم فیل کر رہی تھیں، کہنے کہ جاپان نے بہت سیکھا ہے، جاپان اب ایسی غلطیاں دوبارہ نہیں کرے گا۔ میں ان کی تعریف کر رہا تھا کہ ان کی قوم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور واقعاً میں ابھی بھی تعریف کرتا ہوں، انہوں نے اس ڈیزاسٹر کے موقع پر جس طرح مینیج کیا چیزوں کو، وہ واقعاً غیر قابل تصور تھا۔ لیکن وہ لوگ اس میں شیم فیل کر رہے تھے کہ نہیں ہماری وجہ سے بہت مصیبت آئی۔ مجھے یاد ہے پرائم منسٹر جاپان نے اس پر ایک بیان دیا تھا، کہنے لگا اس نے معذرت کے بو کرتے ہیں معافی میں اس نے کیا، اور اس نے کہا کہ ہم نے دنیا کو بہت تکلیف دی ہے، اب ہم اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کیا تکلیف دی تھی؟ ڈیزاسٹر ان کے اوپر آیا تھا، لیکن وہ فیل کر رہے تھے کہ نہیں ہماری وجہ سے دنیا کو پرابلم ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کا دماغ اس طرح چلنا شروع ہو جائے کہ ہم خود چیزوں کو مینیج کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس طرح سے کر لو، اس طرح سے کر لو، یہ ہماری قوم کو کبھی سیکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ ہمیں بچوں کو بچپنے میں اسکولز میں سکھانا تھا، اب وہ ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم وہ اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ اتنا عجیب و غریب ہوا ہے کہ وہ ہمیں یہ اجازت نہیں دے رہا کہ ہمارے بچے کہاں سے سیکھیں اس کو۔ بچے نہیں سیکھیں گے تو بڑے کیسے سیکھیں گے، وہ مسئلہ چل رہا ہے۔ البتہ ظاہر ہے ہم سب اس میں ایک ساتھ ہی ہیں، میں ایسے جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب نہیں ہم نے کہیں سے سیکھ لیا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر کہیں نہ کہیں توجہ دینی پڑے گی انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل۔ بس آخری بات وہ امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے تھی۔ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے پریزیڈنسی کا جو وقار تھا امریکہ کا اس کا بیڑا غرق مار دیا۔ یعنی مثلا پہلے والے پریزیڈنٹ بھی کوئی بہت علیہ السلام نہیں تھے، ایک سے ایک، معذرت کے ساتھ ڈپلومیسی کی زبان میں نہیں کہنا چاہیے، بہرحال ایک سے ایک تھا بہرحال۔ تو لیکن مثال کے طور پر جارج بش صاحب، اسپیشلی جارج بش جونیئر صاحب، وہ تو یعنی ایک حد سمجھی جا رہی تھی اپنے زمانے کے اندر، لیکن انہوں نے جو آ کر کیا ہے
انہوں نے تو ساری حدیں کراس کر دی. وہ جارج بش جونیئر بھی اب بیچارہ اچھا آدمی لگنے لگا ان کے سامنے. میرے خیال میں ان کے مقابلے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے مقابلے میں اوباما بہت ڈیسنٹ آدمی تھا, اور اس کی پریزیڈنسی میں ایک ڈگنیٹی نظر آ رہی تھی. صحیح ہے کہ وہ ظالم نظام کا بندہ تھا, وہ نظام ظالم ہے سارا, اس میں کرپشن بے انتہا ہے, ہمیں احساس ہے اس کا, لیکن اس بندے کے اندر ایک ڈیسنسی تھی جو اس نے تو بالکل ہی ستیہ ناش مار دیا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خود امریکنز کا دل نہیں ڈوب رہا ہوگا اس کو دیکھ دیکھ کے. ہم تو خیر پرانے لوگ ہیں, ہم تو نواز شریف کو دیکھتے رہتے ہیں, ہم زرداری کو دیکھ چکے ہیں, ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مثلا بھائی ایک بہرحال ایک ویلیو تھی, کوئی نظام, کوئی ایک, سب کا سب ڈبو دیا اس بندے نے. اور جس طریقے سے اس نے آخری حرکت کی ہے, جو نیو نازیز نے ڈیمونسٹریشن کیا اور وائٹ سپریمسٹ نے ڈیمونسٹریشن کیا, اور اس نے اس کو نام لے کر ڈیناؤنس نہیں کیا, بلکہ آج بھی بیان دیا کہ وہ اسٹیچو جو ہٹایا گیا وہ بہت برا ہوا, اور بیوٹیفل اسٹیچو تھا, اور ناقابل تصور ہے. اب پوری دنیا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ایکچولی اس وقت کرائسس سے دوچار ہے. پورا ویسٹرن ورلڈ اس وقت کرائسس سے دوچار ہے. ان کا فائنینشیل سسٹم کولیپس کر رہا ہے, ان کا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر رہا ہے, ان کا کلچرل سسٹم بھی کولیپس کر رہا ہے. اور یہ ساری علامتیں یہ دکھا رہی ہیں. عزیزان محترم, اگر وہ ہو گیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے آپ اور میں بہت بڑے تاریخی مقام کے اوپر کھڑے ہیں. ہم اور آپ بہت بڑے تاریخی مقام پہ کھڑے ہیں. اگر کوئی مجھے کہے, میرے پاس دو ایک آدھ جو بہت اچھے دوست ہیں ان میں سے ایک آدھ نے کہا, کہنے لگا آپ بڑی اونچی اونچی پھینکتے ہیں, تو میں کہتا ہوں چلو یار پھینکتے ہیں, کچھ ایک آدھ جگہ صحیح بھی تو گول میں چلی جاتی ہے. تو بھائی اگر پھینکتے بھی ہیں نا, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کم سے کم 400-500 سال کے ایک یونیک پوائنٹ کے اوپر کھڑے. 400-500 سال میں جو ٹرن آتا ہے, میرے اپنے خیال ہے ہم اس ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں. میں اس کو تکلفاً 400-500 سال کہہ رہا ہوں, میرا مطلب زیادہ ہے, لیکن بہرحال تکلفاً بھی اگر میں کہوں تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہسٹری کا جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں. میرا اپنے خیال ہے ہم اگلے 2-3 سال کے اندر بہت بڑے نتائج دیکھیں گے انشاءاللہ. بس یہ کہ اللہ انشاءاللہ انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھے. اس میں خطرات بھی بہت زیادہ ہیں, بہت خطرات ہیں. جو یہ نظام کولیپس کرتے ہیں تو پھر انسانوں کو بہت مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 2 سال 3 سال کافی ٹف سال ثابت ہو سکتے ہیں. اللہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہتری کرے. آپ کہیں گے بھائی پاکستان کا اس میں کیا سختی آئے گی؟ پاکستان کی سختی دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے. ایک رپورٹ کے مطابق آفیشیل ان آفیشیل جو باہر کے ورکرز ہمیں ریمیٹنس بھیج رہے تھے وہ تقریباً آفیشیل ان آفیشیل سب ملا کر $20 ارب تھا. سعودی عرب ٹاپ آف دا لائن ہے, نیکسٹ UK ہے, اس کے علاوہ UAE ہے, عرب کنٹریز ہیں جو میری دانش میں سب نیکسٹ 2 ایئرز میں کولیپس کر رہے ہیں. پھر پاکستان میں کیا ہوگا؟ اگر یہ سب واپس آئے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے آئے گی. بہرحال اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.